آج کا عنوان مثالی بہو. یہ کافی ڈیفیکلٹ سا عنوان ہے اور اس پہ بات کرنا کافی مشکل کام ہے. تاہم اس ٹاپک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہو اور ساس کا تعلق دو عورتوں کا تعلق ہے. شریعت نے جو عورت کو کہا کہ اس میں نیم عقل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت پاگل ہوتی ہے. بہت برین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتی ہے، پڑھ لکھ جاتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریز حاصل کر لیتی ہے. اللہ نے اس کو ٹریلین آف برین سیلز دیے ہوتے ہیں. بس ایک بات ہے کہ اس کے جذبات اس کی سوچ پہ غالب آ جاتے ہیں. ایموشنلی جلدی بلیک میل ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اس کو شریعت نے کہا کہ اس کی عقل ناقص ہوتی ہے. یہ ناقصات العقل ہوتی ہیں. اب یہ تعلق ایسا ہے کہ جو عورتوں کے درمیان ہے، ادھر بھی ناقصات العقل ہے، ادھر بھی ناقصات العقل ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ آپس میں مسئلے مسائل زیادہ ہوں گے. اسٹڈیز سے یہ بات سامنے آئی ہے، عورت اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت عورت سے کرتی ہے. نہ اتنی محبت اسے خامن سے ہوتی ہے، نہ بچوں سے ہوتی ہے، نہ بھائی سے ہوتی ہے. عورت اگر سب سے گہری محبت کرے گی تو وہ عورت ہی سے کرے گی، چاہے اپنی بہن سے کرے، چاہے اپنی والدہ سے کرے، چاہے اپنی کسی کلاس فیلو سے کرے، اپنی شاگردہ سے کرے یا اپنی ٹیچر سے کرے. عورت کی سب سے زیادہ گہری محبت عورت ہی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عورت کی سب سے زیادہ نفرت عورت ہی سے ہوتی ہے. ایک عورت کو خاوند طلاق دے دے گا، وہ خاوند کی بات کرے گی مگر دل سے اس سے نفرت نہیں کرے گی. گو کہ اس نے صدمہ دیا، اس نے زندگی کو خراب کر دیا، مگر بات کرتے ہوئے پھر بھی دل میں کچھ نہ کچھ اس کا تعلق محسوس کرے گی. لیکن اگر کسی سے نفرت کرے گی تو وہ عورت ہی ہوگی. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، حنانہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ اپنی دادوں سے ایسی محبت کرتی ہے کہ جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی بچہ کسی بڑے کے ساتھ اتنی بھی محبت کر سکتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہو میں اور ساس میں آخر کیوں کنفلکٹ ہوتا ہے. تو اس کی کچھ ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے رول چینج ہو رہے ہوتے ہیں. شادی سے پہلے لڑکا پورا کا پورا اپنی ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، اسی کے ماتحت ہوتا ہے، اسی کے مشورے قبول کرتا ہے اور ماں کا حکم چلتا ہے. اب جب شادی ہو گئی تو بیوی کا ایک فیکٹر اور درمیان میں آ گیا کہ اب خامد کو بیوی سے بھی پیار کرنا ہے، بیوی کے بھی مشورہ قبول کرنا ہے، بیوی سے بھی محبت پیار سے رہنا ہے. تو ساس فیل کرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے، اور بہو یہ محسوس کرتی ہے کہ جب میری شادی ہو گئی تو میرا خامد تو اب میرا ہے نا، اب ماں کو اس کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ بہو کے جذبات اور ہوتے ہیں اور ساس کے جذبات اور ہوتے ہیں، جس وجہ سے آپس میں ان کے ایک ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. پھر کمپیٹنگ فار پرائمری پوزیشن ان فیملی. اگر اکٹھا رہ رہے ہیں تو گھر میں بات کس کی چلے گی، مشورہ کس کا چلے گا، فائنل حکم کس کا چلے گا، اس کے اوپر بھی کھینچتانی ہوتی ہے. بہو چاہتی ہے کہ میری بات کو وزن دیا جائے اور ساس کہتی ہے کہ گھر تو میرے بیٹے کا ہے تو یہاں پر میری بات چلے گی. تو یہ کنفلکٹ کی ریزن بنتی ہے. پھر بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کئی مدر ان لاز جو ہوتی ہیں نا، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں انٹرفیئر کرتی ہیں. ان کو ہر بات میں دوسرے کو ایڈوائز کرنے کی مرض ہوتی ہے. یہ ایک بیماری ہے بنیادی طور پہ. چنانچہ بہو کو ہر چھوٹی چھوٹی بات میں وہ ایڈوائز کریں گی اور وہ یہ نہیں سمجھیں گی کہ اپنی طرف سے تو میں اس کو مشورہ دے رہی ہوں مگر اس کو میرا مشورہ بوجھ لگ رہا ہے، وہ اس سے تنگ ہو رہی ہے. اور یہ چیز بہو اور ساس کے درمیان پھر جو ایکویشن ہے اس کو خراب کر دیتی ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. بہو کو ساس سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ساس کو بہو سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور کئی مرتبہ اس پر بھی
آپس میں کھینچتانی ہوتی ہے. بیوی چاہتی ہے کہ خاوند سارا کا سارا مجھ سے ہی محبت کرے، اور ماں چاہتی ہے کہ نہیں، جیسے شادی سے پہلے سارا کا سارا بیٹا میرا ہی تھا، یہ اسی طرح رہے. اور یہ چیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدمزگی کا سبب بن جاتی ہے. کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ان لاز کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ چیز اچھی نہیں ہے. شریعت نے کچھ لمٹس کو سیٹ کیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی اچھی گزرے گی. ان لاز کو اس بات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ جس لڑکی کو نکاح کے بعد وہ آدمی لے کے آیا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو وہ عزت والے گھر سے چل کے آئی ہے ان کے بیٹے کا گھر آباد کرنے کے لیے. یہ اگر اس بچی کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ ان کی رسپیکٹ کرے گی. اور کئی جگہوں پہ تو ہم نے دیکھا کہ جہاں دین زیادہ نہیں ہوتا وہاں تو فیملی کے اندر گروپنگ ہو جاتی ہے اور فل فیملی وار شروع ہو جاتی ہے. شادی کیا ہوئی، ایک وار شروع ہو گئی جو بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو گرینڈ سنز ہوتے ہیں اور گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. ماں بچوں کو سمجھاتی ہے تم نے دادی کو نہیں ملنا، تم نے فلاں نہیں کرنا. اس پر بہت ریسرچ کی گئی کہ ڈاٹر ان لا کی کتنی قسمیں ہیں. تو فائنل سٹڈی جو سامنے آئی اس میں لکھا گیا کہ 5 ٹائپس آف ڈاٹر ان لا، کہ ڈاٹر ان لا 5 طرح کی ہوتی ہے. پہلی who runs at yes auntie mode، اس کو کہتے ہیں مدر ان لا پلیزر، کہ یہ ایک ایسی بہو ہوتی ہے کہ جو اپنی ساس کو بس خوش رکھنا اس کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے، لہذا وہ ہر کام آنٹی کے کہنے پہ کرتی ہے. یس آنٹی موڈ میں وہ زندگی گزارتی ہے. دوسری ڈاٹر ان لا وہ ہوتی ہے کہ جس کو اس کا ہسبینڈ کہہ دیتا ہے کہ تم نے میری امی کو خوش رکھنا ہے، اور وہ اپنی ساس کو خوش رکھنے پہ مجبور ہوتی ہے. اس کے اگر دل کو دیکھیں تو اس میں وولکینو کی طرح آگ بھری ہوتی ہے ساس کے خلاف، مگر اوپر سے خاوند کے کہنے پر یہ اپنی ساس کو خوش رکھتی ہے تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے. مگر دل میں اس کے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے. ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک جگہ پر 4 لڑکیاں تھیں، 3 ان میرڈ تھیں اور 1 میرڈ تھی، اور وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں لینگویج سیکھنے کے لیے آتی تھیں. تو ایک دن ان کی ٹیچر نے ان سے ایک سوال پوچھ لیا کہ میرج کے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. اس نے کہا اچھا بتاؤ واٹ یو ول ڈو اف یو مس یور مدر ان لا. تو جب اس نے کوشچن پوچھا واٹ یو ول ڈو اف یو مس یور مدر ان لا، تو پہلی ان میرڈ لڑکی نے جواب دیا کہ میں اس کو ایک محبت بھرا خط لکھوں گی، مدر ان لا کو بتاؤں گی کہ میں اسے کتنا مس کر رہی ہوں. دوسری نے جواب دیا کہ میں اس کو ایک بہت خوبصورت سا کارڈ بھیجوں گی، اور اس کارڈ پہ خوبصورت لکھا ہوگا کہ مدر ان لا آئی مس یو. تیسری نے کہا کہ میں اس کو پھولوں کا گلدستہ بھیجوں گی اور اس کو لکھوں گی کہ آئی مس یو. چوتھی لڑکی جو تھی وہ چونکہ میرڈ تھی تو ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ وٹ یو ول ڈو اف یو مس یور مدر ان لا. اس نے کہا کہ آئی ول ری لوڈ مائی گن اینڈ ٹرائی اگین. تیسری قسم جو ہے ڈاٹر ان لا کی وہ ہوتی ہے کانفیڈنٹ ڈاٹر ان لا. یہ بچیاں اسٹرانگ ولڈ پرسنالٹی ہوتی ہیں اور یہ اپنی زندگی کو اچھی طرح مینیج کر لیتی ہیں. وہ مدر ان لا کو بھی اچھی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، اس کو ایک کلوز ریلیٹو کی طرح رکھتی ہیں، مگر ایٹ دی سیم ٹائم اپنی زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو بھی نہیں بھولتی. عام طور پر ایسی جو بہویں ہوتی ہیں ان کی زندگی کامیاب گزرتی ہے. چوتھی ٹائپ آف مدر ان لا جو ہے وہ ہوتی ہیں ٹرانسفارمر. لفظ تو عجیب سا ہے مگر ان کو نام یہی دیا گیا. ٹرانسفارمر کا کیا مطلب کہ یہ وہ ڈاٹر ان لا ہوتی ہے کہ جو ساس کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور اپنا وقت گزارتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں اور اس کی گھر میں پوزیشن مضبوط ہو جائے اور خاوند اس کے ساتھ اچھی طرح اٹیچ ہو جائے. جب یہ میچور عمر میں آ جاتی ہے اور بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہسبینڈ اس سے دور بھی نہیں رہ سکتا تو اس وقت یہ پھر اپنی مدر ان لا سے گن گن کے بدلے لیتی ہیں کہ شادی کے شروع میں اس نے یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا.
تو ایسی ڈاٹر ان لا کو ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے. پھر پانچویں قسم ہے انڈیفرنٹ ڈاٹر ان لا. یہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو اپنی تعلیم اپنے حسن سے پہ ناز ہوتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا خامد میری مٹھی میں ہے. So she is involved in herself and does not like interacting with husband's family. تو وہ خامد کو اپنے ساتھ مصروف رکھتی ہے اور ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتی. اور چھٹی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں بلی ڈاٹر ان لا، کہ یہ گھر میں تو رہتی ہے مگر یہ اپنی مدر ان لا کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ اتنی لکھی پڑھی نہیں یا اتنی ذہین نہیں، تو یہ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طنز کرتی رہتی ہے، باتیں کرتی رہتی ہے، سناتی رہتی ہے. اور یہ چاہتی ہے کہ مدر ان لا کا اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ کنٹیکٹ بھی نہ ہو اور گرینڈ چلڈرن کے ساتھ تو بالکل کنٹیکٹ نہ ہو. She refuses to have contact with her mother-in-law. اور بعض اوقات ہسبینڈ کے سامنے بھی اس کی ماں کے بارے میں یہ کمنٹس پاس کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں بلی ڈاٹر ان لا. اب کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو دی ریلیشن شپ، ساس اور بہو کا ریلیشن شپ بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو چند بڑے اہم پوائنٹ جو واقعی زندگی میں کام آتے ہیں ان کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ہیو اے کلین سلیٹ ایٹیٹیوڈ، فارگیو اینڈ فارگیٹ. ہمیشہ صاف دل رکھنا چاہیے. دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، ضد اور عناد، دشمنی رکھنا، یہ چیز انسان کو اللہ کی نظر میں بھی گرا دیتا ہے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو صاف رکھے. چنانچہ ساس اور بہو کے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ کہ ہیو اے کلین سلیٹ ایٹیٹیوڈ، فارگیو اینڈ فارگیٹ. اگر کچھ ہو بھی گیا ہے اونچ نیچ تو اس کو بھول جائیں اور اس کو معاف کر دیں. پھر ایک چیز جو بہت زیادہ ریلیشن شپ کو نقصان دیتی ہے وہ ہے چیزوں کو ایزیوم کر لینا، اور عورتیں یہ غلطی ضرور کرتی ہیں. بیٹا اپنی امی کو ملنے کے لیے گیا تو بیوی بہت ساری چیزوں کو ایزیوم کر لے گی. اسی طرح میاں بیوی آپس میں مل کر زندگی گزار رہے ہیں تو مدر ان لا کچھ چیزوں کو ایزیوم کر لے گی. بھائی اگر کسی چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو خود کلیئر کر لینا چاہیے، کلیریفائی کر لینا چاہیے. انسان کو سب سے پہلے غلط فہمی ہوتی ہے، پھر غلط فہمی بدگمانی بنتی ہے اور بدگمانی دشمنی کا روپ اختیار کر لیتی ہے. تیسرا پوائنٹ کہ ساس اور بہو کو اپنا ریلیشن شپ اچھا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے اندر اگر کوئی برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس میں صرف برائیاں ہوں اور اچھائی کوئی بھی نہ ہو. ہر بہو کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں گی اور ہر مدر ان لا کے اندر اپنی اچھائیاں ہوں گی. تو اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور اچھائیوں کو سامنے رکھیں تو پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اس پر دوسری دفعہ نظر ڈال کے دیکھو، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو تمہیں پسند بھی ہیں. تو بھائی اگر کچھ ناپسند باتیں ہیں تو کچھ پسندیدہ باتیں بھی ہوں گی. ان پسندیدہ باتوں کو سامنے رکھو اور آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارو. ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. کمزوریاں اور خامیاں ہر انسان کے اندر پاسبل ہیں، لہذا اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. پھر چوتھا پوائنٹ ہے کہ ڈونٹ سے انپلیزنٹ ورڈز ود یور ٹنگ، کہ اگر دل میں کچھ بات ہے بھی صحیح تو زبان سے جب انسان کوئی لفظ بول دیتا ہے نا پھر وہ بات اس کے دل کی نہیں رہتی، پھر وہ ایک کھلی جنگ بن جاتی ہے. تو اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جو مدر ان لا کو انپلیزنٹ لگتا ہے. رائٹ ورڈز ایٹ رائٹ ٹائم آر لائک ڈائمنڈز، صحیح موقع پہ صحیح لفظ کا استعمال کرنا وہ تو ہیرے اور موتی کی مانند ہوتا ہے اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. پھر ایک اچھا اصول ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفٹ آف لو جو ہے وہ ایکسچینج کرنے چاہیے. مدر ان لا اپنی بہو کو گفٹ دے اور بہو جو ہے وہ اپنی مدر ان لا کو گفٹ دے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. پھر ایک اور پوائنٹ کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اگر وہ دور کہیں رہتی ہے تو اپنی مدر ان لا کو فریکوینٹلی فون کرتی رہے. ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا ہے اور یہ آدھی ملاقات ہوتی ہے.
مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کا ریلیشن شپ تبھی اچھا رہ سکتا ہے کہ جب دونوں طرف سے اس کے لیے کوشش ہو. ڈاٹر ان لا اپنی مدر ان لا کو ریسپیکٹ دے اور مدر ان لا ڈاٹر ان لا کو انڈیپینڈنس دے. کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدر ان لا اتنی سختی کرتی ہے کہ بچی کو بغیر پوچھے فریج کا دروازہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. ہم نے دبئی میں ایک ایسا کیس جو ہے سنا جس میں ڈاٹر ان لا نے رو کے بتایا کہ مجھے تو اپنے ان لاز میں فریج کا دروازہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو بچی کے اوپر اتنی سختی کرنا کہ تم فریج کا دروازہ کھولو تو بھی ہم سے پوچھ کے کھولو، یہ بھی زیادتی ہے. تو مدر ان لا کو چاہیے کہ ڈاٹر ان لا کو گھر کا فیملی کا ممبر سمجھے اور اسے تھوڑی زندگی گزارنے کی اجازت دے، اتنا نہ کرے کہ اس کو سفوکیشن محسوس ہونے لگے. اور ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ مدر ان لا کو ریسپیکٹ دے اور اس کو یہ فیلنگ دے کہ آپ ہی اس گھر کی ملکہ ہیں اور میں تو آپ کی خادمہ ہوں. جب ساس کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں ہی اس گھر کی ملکہ ہوں تو پھر وہ مطمئن ہو جاتی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں بہو کو محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ طبیعتیں ایک دوسرے کو زیادہ جانتی نہیں اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا پتہ نہیں ہوتا. تو شروع میں دل چاہے یا نہ چاہے تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے، مگر جب دلوں میں محبتیں آ جاتی ہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہنا آسان ہو جاتا ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیک اٹ ٹل یو میک اٹ، کہ آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تو آپ اس کی ریسپیکٹ کریں، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. پھر وقت گزرے گا نا تو وقت کے ساتھ ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے دلوں میں، پھر مدر ان لا کے ساتھ محبت پیار سے رہنا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ اس پہ ایک سٹوری ہے کہ ایک بہو اپنی مدر ان لا سے بہت تنگ تھی. ایک دن وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے اس کو جا کے بتایا کہ میری مدر ان لا نے تو میرا جینا تنگ کر دیا ہے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ اس مصیبت سے میری جان چھڑائیں. ڈاکٹر سمجھدار تھا، اس نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو اگر تمہاری مدر ان لا اتنی زیادہ سخت ہے تو پھر کیوں نہ اس سے جان ہی چھڑا لی جائے. تو ڈاکٹر ان لا بڑی خوش ہو گئی کہ ہاں بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پوائزن دے دی جائے، تم اس کو دودھ پلاتی ہو روزانہ؟ اس نے کہا ہاں میں اس کو صبح سیریل میں دودھ دیتی ہوں. اس نے کہا کہ بس دودھ کے اندر تم یہ پوائزن ایڈ کر دینا تو یہ کھائے گی اور مر جائے گی، تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تو ڈاکٹر ان لا بڑی خوش ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا. کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر تم اس طرح اس کو زہر دو گی تو ہر بندہ تمہیں بلیم کرے گا کہ تم نے کچھ کیا اور تم نے اس کو کل کیا اور تمہارے اوپر مقدمہ بھی بن جائے گا. تو لڑکی کہنے لگی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سلو پوائزن دیتے ہیں. اس نے پوچھا سلو پوائزن سے کیا مراد؟ اس نے کہا کہ آپ اس کو وہ پوائزن کھلانا شروع کریں، 1 سال کے بعد اس کا ایفیکٹ سامنے آئے گا اور تمہاری مدر ان لا کی پھر ڈیتھ ہوگی 1 سال کے بعد، لیکن 1 سال تمہیں اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. اب ڈاکٹر ان لا نے سوچا کہ 1 سال گزارا کرنا آسان ہے، چلو پھر تو جان چھوٹ جائے گی نا. تو وہ اس پہ آمادہ ہو گئی. تو اس پر ڈاکٹر نے اسے کہا کہ دیکھیں ایک پوائنٹ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جب تم اس کو پوائزن دینا شروع کرو گی تو تمہیں اس کے ساتھ ظاہری طور پہ بہت محبت کا تعلق رکھنا پڑے گا، ہنسنا، مسکرانا، اس کے کام کرنا، اس کو خوش کرنا، تاکہ تمہارے اوپر کوئی بندہ شک بھی نہ کر سکے کہ یہ سلو پوائزن تم نے دی ہے. اس نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، 1 سال میں اس کے ساتھ ہنس کھیل کے گزار لوں گی. چنانچہ اس ڈاکٹر نے اس کو پاؤڈر دیا اور کہا کہ یہ پاؤڈر دودھ میں روز ملا دیا کرو اور 1 سال کی بات ہے، گزارا کر لو، پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی. لڑکی وہ پوائزن لے کے گھر آ گئی. چنانچہ اب اس نے روزانہ اس کو صبح جو دودھ دیتی تھی سیریل کے لیے تو اس میں وہ ملا کے اس کو دینا شروع کر دیا اور دل میں سوچتی رہی کہ اب جو ہے یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے اور میری اس سے جان چھوٹ جائے گی. اللہ کی شان کے ساتھ ہی ساتھ اب وہ ساس کی باتوں پہ غصہ بھی نہ کرتی، اس کے ساتھ محبت پیار سے بات کرتی اور اچھا وقت گزارتی کہ بھئی میرے اوپر کوئی شک بھی نہ کرے کہ یہ اپنی ساس کے ساتھ اچھی نہیں تھی، کوئی مجھ کو بلیم نہ کر سکے. اللہ کی شان کہ جب اس نے کچھ وقت محبت پیار سے گزارا تو انسانوں کے دل اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ محبت پیار سے اگر زبردستی بھی رہنے کی کوشش کریں
تو تھوڑے عرصے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ واقعی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب 9-10 مہینے گزر چکے، اب اس لڑکی کو ساس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق مل گیا، اور وہ اس سے اس طرح محبت کرنے لگی جیسے اپنی ماں سے محبت کرتی ہے۔ ہمارے پاس کئی نوجوان آئے، حضرت ایک لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شرعی تعلق بھی نہیں، غلط تعلق ہے۔ بھائی نفل پڑھو، حضرت میں نفل تو پڑھوں گا، تعلق نہیں چھوڑتا۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے تعلق چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں کی، ہم نے تو سننے کے بعد کہ آپ اس تعلق میں گرفتار ہیں، آپ ایک دوائی دی ہے، بس آپ اس کو استعمال کریں، پھر اس کی جو تاثیر ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھنا۔ الحمدللہ کہ چند ہی دنوں میں یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل کر دے۔ تو جو نوجوان یہ سوچے کہ میں گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا، تو بھائی وہ یہ سوچے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے پروردگار تو مجھ سے چھڑوا سکتا ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالی ہم سے چھڑوا سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت نفل تو شروع کر دینا، پھر اس 2 رکعت کی برکت دیکھنا، مانگے اللہ سے۔ بھلے شروع میں لگے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، ریاکاری کر رہا ہوں، چھوڑنے کا تو اندر ارادہ نہیں، اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے میں نے ہاں کر دیا تھا، بالکل فکر نہ کریں، کرنا شروع کر دیں۔ نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے، آپ عمل کر کے تو دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت بالآخر بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وہ چشم محبت تو جو آئے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیتے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح آج یہی کہتا ہوں کہ جاؤ تم پر کوئی قصور نہیں، میں نے آج تم سب کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے، تو بیت اللہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، ایک شخص تھے ان کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی چاہیے، تو اس نے چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب ساتھ تھے، حضرت عباس لانا بھی ساتھ تھے۔ جب باہر نکلے تو سب صحابہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب تو کنجی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئی، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی ہم میں سے ہی کسی خادم کے حوالے فرمائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کہا عثمان تمہیں یاد ہے ہجرت کے وقت جب میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو میرا دل بہت غم زدہ تھا، میرا دل چاہتا تھا میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور اللہ سے دعا کروں، عبادت کروں، اور میں نے تم سے اس وقت کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے۔ عثمان تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ عثمان جس جگہ پر آج تم کھڑے ہو ایک وقت آئے گا اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تم کھڑے ہوگے۔ عثمان تم نے دیکھا اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت کر دیا، آج چابی میرے ہاتھوں میں ہے، تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ چابی تمہارے ہی ہاتھوں میں دیتا ہوں، قیامت تک یہ تمہاری ہی نسلوں میں باقی رہے گی۔ آپ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یعنی رحمت تھے، ہر کسی کے لیے آپ کا وجود مسعود رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے، چنانچہ جنوں نے بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن آئے اور کہنے لگے انصتو انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تم ان کے ساتھ نجاست مت لگایا کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جنوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ان کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ جانوروں کے لیے رحمت بن گئے۔ قریش مکہ کے زمانے میں کھڑے جانور کو
جسم کے کسی حصے کا گوشت کاٹ کے پکایا جاتا تھا اور جانور کو کیا تکلیف ہوئی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جانور کو اس طرح نہیں تکلیف دینی چاہیے، ہاں اگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہو وہ تو اور بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو تم اگر اپنے گھر میں پالو تو اس کو تم ضرورت کے مطابق کھلاؤ اور پلاؤ اور اس کا خیال رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اونٹ وغیرہ ہے تو کھڑی حالت میں اس کے اوپر مت بیٹھ جاؤ، اس کو کرسی کے طور پہ استعمال نہ کرو، اگر اوپر بیٹھنا ہے تو تم اب سفر کرو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق آ کر سمجھائے تو جانوروں کو بھی محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نباتات کو بھی حصہ ملا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ بلا وجہ کسی درخت کے پتے کاٹنا یا شاخ کاٹنا یہ اچھا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی اگر تم درخت لگا سکتے ہو تو تمہیں اس درخت کے لگانے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے کہ درختوں کو لگانے کا حکم دیا اور کاٹنے سے منع فرمایا، بلا ضرورت جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو گویا درختوں کو بھی نبی اسلام کی تعلیمات سے پروٹیکشن مل گئی، یعنی ان کو بھی نبی اسلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو معاشرے کے ہر فرد کو نبی اسلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرض کرو گھر کے اندر ماں کا ایک درجہ ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی یہ عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتائی، اس سے پہلے دنیا عظمت نہیں جانتی تھی، بلکہ زمانے جاہلیت میں کفار کا تو یہ حال تھا کہ باپ فوت ہوتا تھا تو ماں باقی مال کی وراثت کی طرح بچوں میں تقسیم ہوتی تھی، تو بچے اپنی ماں سے خود نکاح کر لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت ماں کا کیا حال تھا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر ماں کی شان کتنی سمجھائی اور بتائی کہ بھئی تم اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں اپنے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ تو ماں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا، پھر والد کو بھی حصہ ملا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے والد کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا باپ کا مقام نہیں جانتی تھی، یہ مقام کس نے آ کر دنیا کو بتایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارے والد کی رضا میں تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے گھر کے باقی افراد کو بھی حصہ ملا۔ مثال کے طور پر اولاد کو بھی حصہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کو محبت سے بوسہ دیتا ہے تو ریح الولد میں ریح الجنہ، یہ جو بچے کی مہک وہ سونگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کی مہک سونگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اولاد کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ مل رہا ہے۔ بیٹی کو بھی حصہ ملا، بیٹے کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو پیار کر رہے تھے مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم اس بچی کو پیار بھی کر رہے ہو اور تم رو بھی رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا کہ مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا بہت ناپسند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہوا تھا کہ اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ میں تجارتی سفر پہ چلا گیا تھا، واپسی پہ میرے پیچھے میرے ہاں جو ہے وہ بیٹی کی ولادت ہوئی، مگر میری بیوی نے میری بیٹی کو اپنی بہن کے ہاں بھجوا دیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس بیٹی کو نمٹا دیا، تو میں مطمئن ہو گیا کہ چلو بچی کو میں نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ بیٹی جو تھی میری بیوی کے بہن کے گھر یعنی سالی کے گھر پلتی رہی، حتیٰ کہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو وہ ماں اس کو لے کے آتی ہمارے گھر میں، تو میں اس کو اپنی بیوی کی بہن کی بیٹی ہی سمجھتا،
وہ بچی ذرا بڑی ہوئی، میرے ساتھ معانست کرتی، محبت کا اظہار کرتی، مجھے بھی اچھی لگتی، کبھی میری گود میں آ جاتی، میں اسے اٹھا لیتا، میں اسے پیار کرتا، حتیٰ کہ وہ بچی چلنے کے قابل ہو گئی تو مجھے اس بچی کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بن گیا، میں اس کو مس بھی کرتا اور کئی مرتبہ پوچھتا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ کہاں ہے۔ جب میری بیوی کو یقین ہو گیا کہ اب ان کو اس بچی کے ساتھ محبت ہو گئی، ایک دن اس نے یہ ڈسکلوز کیا کہ بھئی یہ تو ہماری بیٹی ہے، میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا کہ آپ اس کو دفن نہ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور میرے دل کے اندر اس وقت سے نہ ایک بغض بیٹھ گیا کہ میں نے اس لڑکی کو زمین میں دفن کرنا ہے۔ چنانچہ ایک دن میں اس کو بازار لے کے جاتا تھا، وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، باتیں کرتی تھی، محبت کا اظہار کرتی تھی۔ میں ایک دن اس کو لے کے جنگل میں گیا اور میں نے اپنے ساتھ کسی بھی لے لی، تو کسی لے کر میں زمین کھودنے لگا، میں اس بچی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور وہ مٹی میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی، تو بچی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ ابو آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی ان معصومانہ باتوں کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے اوپر ایسی حیوانیت چھائی ہوئی تھی کہ میں نے گڑھا کھودا اور بالآخر اس بچی کو دھکا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بچی رونے لگی، میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے، سر میں مٹی جا رہی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میری زندگی کا وہ رخ تھا اور ایک رخ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بچوں سے پیار کرنا سکھایا۔ یہ بیٹی میرے بھائی کی بیٹی ہے، چھوٹی ہے، مگر اب اس کو بھی میں پیار کرتا ہوں، اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے بیٹی نے بھی حصہ پایا، بیٹے نے بھی پایا، ماں نے بھی پایا، باپ نے بھی پایا، میاں نے بھی پایا، بیوی نے بھی پایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ وہ فرض ادا کرنے والی ہو اور اس کا خامد اس سے راضی ہو تو اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ خامد کو یہ مقام کس نے سمجھایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو خامد کو بھی رحمت للعالمین سے حصہ ملا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور بیوی کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں بیویوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر جو ہے وہ خامد کی وفات ہو جاتی تھی تو بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کو شہر میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ مکہ کے باہر الگ تھلگ کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، اس کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے، یہ اس آبادی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ خاوند کی موت اس کی قسمت کے معاملہ ہے، عورت کا اس میں کیا قصور ہے، مگر اس عورت پر الزام لگایا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سکھایا کہ دیکھو اچھا خامد وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ اچھے سلوک کی زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ تو آدمی کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر سے نہیں لگائیں گے، اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کی فیکٹری سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس کے گھر والوں کے ساتھ جو اس کا اخلاق ہے اس سے لگائیں گے کہ بھئی یہ گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت کتنی رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے بیوی کو عزت کس نے دلوائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ خاوند جب بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے دین کے لیے، لیکن اگر وہ بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بیوی کو عزتیں ملی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رحمت سے تاجر نے بھی حصہ پایا۔ نبی اسلام نے فرمایا التاجر الصدوق، جو سچ بولنے والا تاجر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن انبیاء کی قطار کے فوراً پیچھے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو تاجر کو بھی عزتیں ملی دنیا کی اور آخرت کی۔
مزدور نے بھی نبی اسلام کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام کے بعد ایک صحابی آئے، انہوں نے مصافحہ کیا، نبی اسلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بہت سخت ہے، یعنی اس میں گٹے پڑے ہوئے تھے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر توڑتا ہوں اور وہ پتھر مکان بننے میں استعمال ہوتے ہیں، اور مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھ جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو ہاتھ سے محنت اور مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو دیکھو مزدور کو بھی عزت مل رہی ہے، دنیا مزدور کو احترام نہیں دیتی، کم نظر سے دیکھتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں، مزدور جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امیر کے لیے بھی رحمت بنے، غریب کے لیے بھی رحمت بنے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو امیر لوگ نرم بستروں پر زندگیاں گزارنے والے ہوں گے مگر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اس کے بدلے ان کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ نرم بستروں پر ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو امیر کو سمجھ لگ گئی کہ کس طرح میں زندگی گزاروں تو مجھے جنت کا راستہ نصیب ہو جائے گا، تو امیر کے لیے بھی آپ رحمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ قیامت کے دن جو غریب ہوں گے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے تو جو لوگ 500 سال پہلے جنت داخل کر دیے جائیں گے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجیے، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما دیجیے۔ تو غریب اور مسکین کو عزت ملی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ایسی کی کہ جس کی وجہ سے مسکینوں کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتے کو بلا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ صحت کی حالت میں جو اعمال کرتا تھا اب بیمار ہو گیا، اب عذر ہے، لیکن جو اعمال صحت میں کرتا تھا تم اس کا وہ اجر اسی طرح لکھتے رہنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ درد کی وجہ سے کراہے گا تو اس کے کراہنے پر سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بیمار آدمی جب شفا پاتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض احادیث میں ہے کہ بعض بیمار لوگ جب بیماری سے شفا یاب ہوتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جیسے اس دن پاک تھے جب ان کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ تو بیماری انسان کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ تعلیمات کس نے دی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یعنی بیمار کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ چنانچہ یتیموں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کا مال پیسہ غبن کر لیا جاتا تھا اور ان کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اور فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ بلکہ حدیث پاک میں مشہور واقعہ ہے کہ عید کے دن نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف تشریف لے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی میں پہنچے تو کچھ بچے نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے آپس میں خوش خوش کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا اور آگے تشریف لے گئے۔ ذرا آگے گئے تو ایک بچے کو دیکھا جو بہت ہی غمزدہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ تم اکیلے کیوں ہو، دوسروں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کوئی نہیں جو میرے لیے کپڑے لاتا اور میری والدہ مجھے نہلا دھلا کر کپڑے پہناتی، میں اس وقت لاوارث ہوں،
تو اس لیے میں تنہا بیٹھا اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ بچہ ساتھ چلا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے کی بجائے واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حمیرہ اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ بچے کو جب نہلایا گیا تو وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھا، تو نبی علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پیغام بھجوایا کہ حسن کے اگر اچھے دھلے کپڑے ہوں تو بھجوا دیجیے۔ وہ جب کپڑے آ گئے تو وہ بچے کو نئے یا دھلے ہوئے کپڑے صاف پہنا دیے گئے، پھر ان کے سر پہ تیل لگایا گیا، آنکھوں میں سرما ڈالا گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بالوں میں کنگھی بھی کی، خوشبو لگائی۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے والد کے ساتھ جب عیدگاہ جاتے تھے تو کس طرح چل کے جاتے تھے، ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے کندھوں پر بیٹھ کر جایا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا کہ آؤ تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ بچہ کندھے پر بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام اس کو اٹھا کر پھر واپس جو ہے گلی میں تشریف لائے۔ اب وہ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا پہلے یہی بچہ تنہا الگ بیٹھا تھا، اب یہ نہایا دھو کر نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھ رہا ہے۔ تو ان بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے گفتگو کی اور بات چیت کی، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس بچے نے خوش ہو کر کہا کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ جو کھیل رہے تھے بچے، ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میرے والد بھی فوت ہو چکے ہوتے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ نبی علیہ السلام اس حال میں اس بچے کو لے کے عیدگاہ تشریف لائے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم نیچے نہیں بیٹھو گے بلکہ ممبر میں جہاں میں بیٹھوں گا میرے ساتھ تم بیٹھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ اب دنیا کو پتہ چلا کہ یتیم کی کفالت کرنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے یتیم کو بھی حصہ ملا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نوجوانوں کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی صاحب نے فرمایا کہ جو نوجوان جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہوتا ہے اس کو محنت مجاہدہ اتباع شریعت کے ذریعے سے نفس مطمئنہ پہنچانا کہ یہ شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اگر آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہیں تو جو گھوڑا پل کر جوان ہوتا ہے وہ قریب بھی نہیں آنے دیتا، جو کاس آئے وہ لات کھائے۔ گھوڑے رکھنے والے لوگ پھر اس کو تربیت دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ پہلے تو وہ گلے میں رسی نہیں ڈالنے دیتا، اتنا منہ زور ہوتا ہے، کوئی قریب سے گزر جائے اس کی خیر نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر وحشت ہوتی ہے۔ اب جو اس کا مالک ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اس گھوڑے سے کام لینا ہے، چنانچہ وہ اس کے گلے میں رسی ڈالتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی کمر کے اوپر زین ڈالتا ہے اور پھر اس کو بھگاتا ہے اکیلے کو۔ جب وہ زین کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے پھر کبھی کبھی اس کے اوپر سواری کرتے، پھر سواری کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ گھوڑا دوسرے بندے کو بھی سوار ہونے کی اجازت دے دیتا ہے، اس پر ریکٹ نہیں کرتا۔ اب یہ گھوڑا سواری کے قابل ہو گیا۔ ہمارا نفس بھی بالکل ایسے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی پابندی ہو، اس کا مشن ہے کھاؤ پیو عیش اڑاؤ، یہ منمانی چاہتا ہے، من پسند زندگی گزارنا چاہتا ہے، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد رب چاہی زندگی گزارنا۔ تو پھر اس نفس کی بھی اصلاح کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی سدھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ والے جانتے سمجھتے ہیں کہ اس نفس کو آہستہ آہستہ ہم نے کس طرح سدھا دینا ہے۔ محنت اور مجاہدے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس نفس پر شریعت کا بوجھ اگر ڈال دیا جائے تو یہ اس سے بیزار نہیں ہوتا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اوپر انسان عمل کرے اور نفس کی طرف سے رکاوٹ بالکل نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکے؟
اس کے لیے ابتدا میں ایک چیز کی ضرورت ہے جس کو علم کہتے ہیں. اس علم کی بہت اہمیت ہے. آپ سوچیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید جب اتارا تو سب سے پہلا پیغام اس امت کے لیے توحید کا ہو سکتا تھا، کیونکہ توحید سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. مگر اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام نہیں دیا. شروع میں رسالت کا پیغام ممکن ہو سکتا تھا کہ رسالت کے بغیر انسان کو دین مل ہی نہیں سکتا، مگر اللہ رب العزت نے اس کا بھی پیغام نہ دیا. قیامت کا پیغام ہو سکتا تھا کہ قیامت کے تصور کے بغیر کوئی بھی انسان نیکی کے اوپر استقامت حاصل نہیں کر سکتا. جب دل میں یہ احساس ہو جیسی کرنی ویسی بھرنی تو پھر انسان سنبھل کے قدم اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی پیغام نہیں دیا. کون سا پیغام دیا؟ فرمایا اقرا، پڑھ. اب پڑھنے کا تعلق علم کے ساتھ. گویا اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے پہلا لفظ جو دیا اپنے کلام کا وہ پڑھنے سے نکالا. اس کے اندر حکمت ہے. حکمت کیا؟ کہ اصل مقصود ہے ایمان لانا، اور ایمان کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. جس بندے کے پاس علم نہیں اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں. چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو کفریہ کلمے بول دیتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مالا بدمین میں لکھا ہے کلمات کفر کے سلسلے میں کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ تو شریعت کی بات ہے، اور دوسرے بندے نے کہا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر. اتنے الفاظ کہنے پر کہ شریعت کو پرے رکھ، یہ بندہ دین اسلام سے خارج ہو گیا. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے. ہم نے دیکھا کئی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں رہتے ہو، جی اتنی جگہ. تو دوری کے لیے ایک کفریہ کلمہ ہے، او خدا کے پچھاوڑے. اب جس نے یہ کہا خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے بھی پیچھے، یہ کفریہ کلمہ دین اسلام سے خارج. اب سوچئے کہ ہمیں ایمان بچانے کے لیے اس علم کا سیکھنا کتنا ضروری. چنانچہ ایک آدمی علم نہیں تھا، بحث میں پڑ گیا کسی دہریے کے ساتھ. اب بات کرتے کرتے دہریے نے اسے کہا کہ چلو بالفرض تم مسلمان نہیں ہو. کوئی بات کر رہا تھا اور اس آدمی نے آگے سے کہا ٹھیک. ایسا کہنے سے یہ کافر ہو گیا. ایک لمحہ کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان یا مومن نہیں ہیں. ایک لمحہ کے لیے. چنانچہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، کئی علماء میں سے تھا. اس کے پاس ایک کافر آیا نصرانی اور کہنے لگا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اب اس کو علم پورا تھا نہیں، آگے سے کہنے لگا سوچ لو. علماء نے اسے کفریہ کلمہ لکھا ہے کہ ایک بندہ ایمان لانے کا اظہار کر رہا اور آگے سے دوسرا کہے سوچ لو. اللہ اکبر. تو ایمان کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ علم سے. علم نہ ہو تو ایمان محفوظ نہیں، خطرے میں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنی گفتگو کو خود سنے. کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ انسان جس کی وجہ سے ایمان کی نعمت سے محروم. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے طلب ضروری، یکسوئی کے ساتھ، وحدت مطلب کے ساتھ علم حاصل. اور یہ علم حاصل کرنا صرف علماء کے لیے ضروری نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو فرائض کا علم حاصل کرنا فرض، واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ضرور ہے. اس کے بغیر انسان اس پر عمل ہی نہیں کر سکتا. ہاں تفصیلات ایسی چیز ہیں کہ جو علماء کی شان ہوتی ہے اس میں جانا، مگر ضروریات دین کا تو ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. اتنا علم ہر بندے کو حاصل کرنا چاہیے. ہمارے اکابر علم حاصل کرنے کے لیے یکسو ہو کر اپنے استاد کی صحبت میں رہتے تھے. چنانچہ یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، اندلس سے مدینہ طیبہ آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کے لیے. مسجد میں تھے. اللہ کی شان کے مدینہ طیبہ میں کوئی شخص ہاتھی لے کے آ گیا، تو چونکہ وہاں یہ ہوتا نہیں، جانور نئی چیز تھی، تو ایک شور اٹھا.
تو جی ہاتھی آ گیا اور سب لوگ دیکھنے کے لیے بھاگے. یحییٰ عبداللسی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے بیٹھے. ہاتھی والا چلا بھی گیا. شام میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تم نے ہاتھی دیکھا؟ کہنے لگے میں ہاتھی دیکھنے تو نہیں آیا تھا، یہ تو علم حاصل کرنے کے لیے. اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے یکسو ہو جائے گا اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دیجیے. علم نافع کہتے ہیں نفع دینے والا ہے. کبھی انسان کے پاس معلومات ہوتی ہے اور کبھی انسان کے پاس علم ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بہت سارے دوست جو کہتے ہیں نا جی میں بہت جانتا ہوں، علم نہیں ہوتا، معلومات ہوتی. علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. ایسی کیفیت ہے تو علم ہے، ورنہ معلومات ہے. فقط جاننے پر اگر مغفرت ہوتی تو شیطان تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی. اس کا مطلب نمت علم کے اوپر مغفرت نہیں ہوگی. جاننے پر مغفرت نہیں، ماننے پر مغفرت ہوگی. اب ہم مانتے کتنے ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وعد اللہ ولا علم، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ. اس لیے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا. سب سے پہلی نعمت جو مخلوق کو اللہ کی طرف سے ملی انسانیت کو کون سی تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے علم عطا کیا. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. ساری عمر بندہ علم حاصل کرتا رہے پھر بھی طالب علم ہے، ساری عمر علم حاصل کرے پھر بھی طالب علم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا. قرآن مجید میں فرمایا اے میرے محبوب وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اتنا علم دینے کے بعد پھر دعا سکھائی کہ میرے محبوب یہ دعا مانگیے قل رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو اور بڑھا دے. اس کا مطلب یہ کہ علم کی کوئی انتہا نہیں. ساری عمر انسان طالب علم بن کر رہے تو علم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا. تاہم علم نافع کی ایک نشانی ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیسے پتہ چلے ہمیں علم نافع ملا. علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ یہ علم جتنا بڑھتا ہے بندے میں خشیت اتنی بڑھ جاتی ہے. اگر خشیت نہیں بڑھ رہی، معلومات بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لے کہ یہ علم نافع نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور جب خشیت آتی ہے تو انسان پھر معصیت سے بچتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب معرفت کی بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو کہیں گے کہ جو باتیں زیادہ کرے، جو وعظ اچھا کرے، جس کو ہر مسئلے کا جواب آتا ہو. ہماری نظر میں اس کو عالم کہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ واضح ہو چکی ہوں. جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل چکی ہوں وہ شخص اتنا بڑا عالم ہوتا ہے. اور جس پر گناہوں کی مضرتیں کھلیں وہ تو قریب ہی نہیں جائے گا نا. تو خشیت جب دل میں آتی ہے تو انسان کو معصیت سے بچا لیتی ہے.